السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 267 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، اے مومنو، تم خرچ کرو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی میں سے نوازا ہے، جو تم نے کمایا ہے حلال مال میں سے، پاکیزہ روزی میں سے، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ انسان کماتا ہے اور اس کی کمائی کی مختلف سبیل ہے، مختلف اموال ہیں۔ جیسے آدمی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، جو بھی اس کے پاس حلال مال ہے، پاکیزہ مال ہے، اس کو خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، زمین سے تمہارے لیے جو کچھ ہم نے نکالا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو خرچ کرو۔ زمین سے اللہ نے کیا نکالا ہے؟ جیسے آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، تو اس سے آدمی کو اناج ملتا ہے، دانہ ملتا ہے، پھل ملتا ہے، روزی ملتی ہے، تو اس کو بھی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا آدمی کو کوئی خزانہ ہاتھ آ جائے، زمین سے کوئی خزانہ ہاتھ آ جائے، اس کو شریعت میں رکاز کہا گیا ہے، تو اس کو 5واں حصہ دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر انفاق کا حکم دیا ہے، خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں فَأَنفِقُوا مِنْهُ شُكْرًا لِلَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے خرچ کرو۔ اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے، تم صاحب مال ہو، صاحب حیثیت ہو، اللہ نے تمہیں محتاج نہیں بنایا ہے، تمہیں مال کی نعمت سے نوازا ہے، تو مال تمہیں حاصل ہو گیا تو شکر گزاری کے طور پر خرچ کرو، اور جو تمہارے اوپر تمہارے بھائیوں کے حقوق ہے اس کو ادا کرو۔ تو یہ مال تم خرچ کرو گے، تمہارے مال کی پاکیزگی ہوگی، مال صاف ہوگا۔ مال تم خرچ کرو گے تو مال کی کیا ہوگی؟ پاکیزگی ہوگی، مال صاف ہوگا۔ دیکھیے آدمی مال کماتا ہے اور اگر مال کا حق ادا نہ کرے، مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، تو مال میں شر داخل ہو جاتا ہے۔ اس شر کو نکالنے کے لیے شریعت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو اگر انسان کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے، نصاب تک پہنچتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہو گیا۔ زمین سے جو اناج پیدا ہوتا ہے، غلہ جات، پھل، تو اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، زمین سے نکالا ہے۔ اہل علم نے من الارض کی تشریح میں یا اس کی تفسیر میں لکھا ہے غلہ جات، پھل، اناج، جسے غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے اور اسے اسٹور کیا جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ کب زکوٰۃ ہے؟ جب پیداوار کی پوری
مالیت یعنی جو پیدا ہوا ہے اس کی پوری مقدار 7.5 کنٹل ہو. کتنا ہو؟ 7.5 کنٹل ہو، یعنی 750 کلو ہو، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اس میں بھی تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر بارش کے پانی سے وہ پھل یا اناج پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے لیے آدمی کو زیادہ پانی سیراب کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں پڑی ہے، پانی خرید کر نہیں لایا ہے، پانی کے لیے پیسہ نہیں خرچ کیا ہے، بس بارش کے پانی سے اناج، پھل، غلہ جات پیدا ہوا ہے، تو اس میں 10واں حصہ ہے. یعنی پورا مال جو ہوگا، پورا اناج ہوگا، 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 10 حصہ لگایا جائے گا، ایک حصہ زکوٰۃ کا ہوگا، غریب مسکین کا ہوگا، بیت المال کا ہوگا. تو اس کو 10واں حصہ کہتے ہیں. پورے مال کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیں اور ایک حصہ اس میں سے جو ہوگا وہ غریب مسکین کو دے دیا جائے گا. لیکن اگر بارش کے پانی سے نہیں سیراب ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے کھیتی کے لیے، اناج کے لیے، فصل تیار کرنے کے لیے کسان کو، زمین والے کو بھاگ دوڑ کرنا پڑا ہے، پانی خرید کے لانا پڑا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے، پیسہ لگا ہے، وقت لگا ہے، مزدور لگایا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوگی. 20واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی جو اناج پیدا ہوا ہے اس کو 20 حصہ لگایا جائے گا، تو ایک حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. 20 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے جو روزی دی ہے، جو تمہیں عطا کیا ہے، زمین سے نکالا ہے، تمہیں جو عطا کیا ہے، تو اس میں سے مال کا حق ادا کرو، مال کا حق ادا کرو. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پاکیزہ مال خرچ کرو، اے مومنو پاکیزہ مال، پاکیزہ حلال مال خرچ کرو. اور ما کسبتم من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ مال جو تم نے کمایا ہے تجارت کے ذریعے سے یا کاریگری کے ذریعے سے، ہنر کے ذریعے سے. اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فیہ دلالۃ علی اباحۃ الکسب، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کمانا، مال کمانا یہ حلال ہے، مال کمانا حلال ہے، مال کمانا چاہیے. کہتے ہیں کمائی کی 2 قسمیں ہیں، وَأَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ طَيِّبٍ وَخَبِيثٍ. مال کی 2 قسمیں ہیں، مال آدمی کماتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، پاکیزہ اور حرام. تو پاکیزہ مال یہاں پر کمانے کا حکم دیا گیا ہے، اور کما کر کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ظاہر ہے یہاں خرچ کا حکم دیا گیا ہے، تو خرچ کب کرے گا آدمی؟ جب آدمی کمائے گا. اللہ نے کہا من طیبات ما کسبتم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنو خرچ کرو اس چیز کو، اس پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا ہے. تو مال کمانا چاہیے، حلال مال کمانا چاہیے، حلال روزی اختیار کرنا چاہیے، اور اس کو خرچ بھی کرنا چاہیے. خرچ کریں گے تو یہ مال کا، اللہ کی جو نعمت ہے اس پر شکر گزاری ہوگی، اور مال کی حفاظت ہوگی، مال میں اس سے اضافہ ہوگا، خیر و برکت آئے گی، اور دنیا و آخرت میں آدمی کے لیے کامیابی حاصل ہوگی. اور جو کچھ اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے، یعنی آدمی کے پاس کھیتی ہے، باغات ہیں، اس میں وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، تو ہماری شریعت میں کھیتی باڑی کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مؤمن یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه انسان او طیر او بہیمہ الا کان له به صدقہ، کہ جب بھی کوئی مومن کھیتی باڑی کرتا ہے یا پودا لگاتا ہے، تو اس سے جو پھل آئے، دانہ پیدا ہو، انسان کھائے، پرندے کھائیں، یا چوپائے کھائے، جانور کھائے، تو جو بھی اس میں سے جانور انسان کھا لیتا ہے، پرندے کھا لیتے ہیں، تو لگانے والے کے حق میں، کھیتی باڑی کرنے والے کے حق میں، کسان کے حق میں یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو آدمی کو خالی نہیں بیٹھنا چاہیے. آدمی کے پاس وقت ہو، صحت ہو، تو وہ خالی نہ بیٹھے، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، کاروبار کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، کھیتی باڑی کرے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے. مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا. تو کمانا بھی ہے، کما کر کے خرچ بھی کرنا ہے.
اور کمانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کمائی جو ہو حلال ہو، کیونکہ ان اللہ طیب لا يقبل اللہ الا طیبا. اگر ہم یہ چاہتے کہ ہم صدقہ دیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہماری زکوٰۃ قبول ہو، ہم کو اس سے فائدہ ہو، دنیا و آخرت کا فائدہ ہو، تو مال کی صفائی، مال کی پاکیزگی ضروری ہے. مال پاک ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو، یہ ضروری ہے. کیونکہ جو مال حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرتا ہے. اللہ کے یہاں وہی مال قبول ہوتا ہے جو مال پاکیزہ ہو، حلال ہو. اسی لیے تو اللہ نے کہا پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر پاکیزہ مال نہ ہو، خبیث مال ہو، ناپاک مال ہو، حرام کا مال ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے. مالی عبادات کے لیے، مالی عبادات کے لیے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، ڈونیشن ہے، یا اس طریقے سے حج عمرہ ہے، جن کا تعلق مالی عبادات سے ہے، تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی حلال طریقے سے نہ کمایا ہو. حرام مال سے اگر صدقہ دے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے. حرام مال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے. تو ہماری شریعت میں بزنس، کاروبار، تجارت، کھیتی باڑی کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ نعمت ہے تو ہمیں اس کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے، حرام جگہوں پر خرچ کرنے سے بچنا چاہیے. آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، مطلب اس کا ذریعہ آمدنی ہو، وہ خود کفیل ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے. ان اطیب ما یاکل الرجل من کسبہ، کہ آدمی جو اپنے کمائی، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، یہ سب سے پاکیزہ کمائی ہے. آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی جو کھاتا ہے، یعنی کاروبار کر کے، بزنس کر کے، مزدوری کر کے، محنت کر کے، تو اس نے جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہے محنت کر کے، یہ سب سے پاکیزہ مال ہے. تو آدمی کو کمانا چاہیے، خالی نہیں بیٹھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا. ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو. جو خراب چیزیں ہیں، جو ردی مال ہے، خراب مال ہے، اس کا قصد مت کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو دھوکا ہو سکتا ہے، تو آدمی لے سکتا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ خرچ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اچھا مال خرچ کرے، پاکیزہ مال خرچ کرے، خبیث اور ردی اور خراب چیز نہ خرچ کرے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو خرچ کریں وہ پاکیزہ ہو، اچھا ہو، اچھی کوالٹی کا ہو. تم نیکی کے حقیقی معیار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو نہ خرچ کر جو تمہارے نزدیک پیارا ہو، پسندیدہ ہو. اچھا مال، اچھا مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور خبیث اور کچڑا، گندا، خراب، ردی، اس کو خرچ کرنے سے روکا گیا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، خبیث کی طرف، جو ناپاک ہے، گندا ہے، کچڑا ہے، ردی ہے، کمزور ہے، بوسیدہ ہے، خراب ہو چکا ہے، سڑنے کے قریب ہو چکا ہے، تو اس چیز کو خرچ مت کرو. کیوں؟ تم کو اگر یہی دیا جائے تم نہیں لوگے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اگر تم کو دیا جائے تم نہیں لوگے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا کہ تمہاری آنکھ بند ہو گئی ہو. اگر آنکھیں بند کر کے لے لو، مطلب تمہارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہو، تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، تو تم لے لو گے آنکھ بند کر کے، کیونکہ تم نے اس پر لیتے ہوئے دھیان نہیں دیا، دھوکا ہو گیا ہے، تب تو آدمی لے لیتا ہے. لیکن اگر آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ مال ردی ہے، کمزور ہے، خراب ہے، سڑا ہے، گلا ہے، بالکل خراب ہے، رف مال ہے، ردی مال ہے، تو آدمی نہیں لیتا ہے. یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تم کو اگر خرچ کرنا ہے تو خرچ کرو پاکیزہ مال، اچھا مال. ردی، خراب اور کچڑا، یہ سب مت خرچ کرو. دیکھو اس آیت کی تفسیر میں
اہل علم نے ایک واقعہ ذکر کیا، امام بغوی رحمہ اللہ نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اور بھی سنن ترمذی وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مشہور ہے کہ بعض انصاری لوگ مسجد نبوی کے کھمبے میں لا کر کے کھجور لٹکاتے تھے. یعنی وہ باغ میں جب فصل آتی تھی، کھجور کی فصل تیار ہوتی تھی، تو وہ خرچ کرنے کے لیے، غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، مسجد کے کھمبے میں لا کر کے لٹکا دیتے تھے. 2 کھمبوں کے بیچ میں رسی ڈالتے تھے اور اسی رسی میں کھجور لٹکاتے تھے. تو بعد انصاری سے یہ غلطی ہوتی تھی کہ وہ کھجور لاتے تھے جو کھجور خراب ہوتی تھی، اچھی نہیں ہوتی تھی. دیکھیں کھجور بہت ساری قسمیں ہیں، ایک درخت سے کئی قسم کی کھجوریں آتی ہیں. اس میں سے اچھا مال ہوتا ہے، کچھ کچا ہوتا ہے، کچھ پکا ہوتا ہے، کچھ سڑا ہوتا ہے، کچھ سوکھا ہوتا ہے، کچھ اس میں اچھا نہیں ہوتا ہے. تو بعض انصاری صحابی سے یہ غلطی ہوتی تھی کہ وہ خراب کھجور کو لا کر کے لٹکا دیتے تھے. وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم تو لٹکا کے چلے گئے، کسی کو کیا معلوم، کسی کو کیا معلوم کون لے گا، کون لایا، کون رکھا. تو یہ کچڑا اور یہ نکمی کھجوریں جو ہوتی تھی وہ لا کے لٹکاتے تھے تاکہ جو مدینہ کے جو کمزور ہیں، اصحاب صفہ میں سے جو غریب ہیں، وہ اس میں سے کھا لیں گے. تو مسجد کے کھمبے میں، مسجد نبوی کے کھمبے میں لوگ کھجوریں لٹکاتے تھے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسجد میں انتظام ہونا چاہیے کہ غریب غربا مساکین کی مدد کی جائے، ان کے کھانے اور ان کے خوراک کا انتظام کیا جائے. صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے. لیکن اس سے غلطی ہوتی تھی کہ وہ ایسی کھجوریں بھی لا کے لٹکا دیتے تھے جو کھانے کے قابل نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. یہاں ادب سکھایا، کہا یہ جان لو کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا، یعنی مال جو خراب ہے، ردی ہے، اس کا قصد مت کرنا. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، یہ بات یاد رکھو، آج تم ایسا ردی مال لا کے لٹکاتے ہو، اگر تم کو یہی مال دیا جائے تو تم نہیں لوگے. اب جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ مومن کا یا ایمان کا معیار یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو، یہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ نہیں کہ ہم اپنے لیے اچھا پسند کریں اور اپنے بھائی کے لیے نقصان میں ڈالیں، دھوکے میں ڈالیں، خراب مال دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا ہے کہ تم آنکھ بند کر لو. دھوکا ہو گیا تو آدمی ایسا ردی مال لے لیتا ہے، ورنہ جانتے بوجھتے ہوئے ردی مال کو قبول آدمی نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ بات جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے، تعریف والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سب نہیں پہنچتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے پاس یہ مال ہمارا نہیں پہنچتا ہے، یعنی اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ہمارے قربانی کا گوشت، خون، ہڈی، یہ سب نہیں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو پہنچتا ہے وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تقویٰ چاہیے، اللہ ہم سے تقویٰ چاہتا ہے. تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس نے ہمیں صدقہ کا حکم دیا ہے، مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، بخیلی سے روکا ہے، اور سخاوت کی تعلیم دی کہ کماؤ تو خرچ کرو، کماؤ تو خرچ کرو، صرف جمع کر کے رکھو مت، جمع کر کے رکھو بھی اور خرچ بھی کرتے رہو، مال کا حق بھی ادا کرو. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس نے حکم دیا کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو جو ہم خرچ کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، وہ فائدہ ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ تعریف والا ہے، خوبیوں والا ہے. اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے کمزور لوگوں پر، اپنے سماج کے یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کا خیال رکھیں. تو یہ اس کا حکم جو ہے یہ قابل ستائش ہے. اللہ تعالیٰ تعریف والا ہے اور اس کا حکم جو ہے یہ بھی قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے تعریف والا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی تعریف والا ہے، اور اس نے جو احکام اور جو فرامین ہم کو عطا کیے ہیں، جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، اس شریعت پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے کیا ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں آیت میں جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم کمائیں تو ہم حلال روزی کی طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.